ہمیں تو اس نے کسی امتحان میں نہیں ڈالا حضرت جی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے پڑھا تھا نا، سونے ملن ہزاراں سینے یار وٹانا، یہ بس ہمارے بڑوں نے کتنے کتنے بڑے امتحان دیے ہیں حضرت جی. یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے سیر و سیاحت کا حکم تھا. وہ میں ایک گاؤں میں گیا، اللہ حکم بھی ہے جدو کسی علاقے چ جائیں پہلے پوچھ ایتھے کو اللہ والا تو نہیں رہندا، جے ہے تو دی زیارت کر، جے نہیں پھر پوچھا تو کسی اللہ والے دا مزار ہے، ہاں پھر اتنے حاضری دے جا کے. لیکن جناب اب یہ باتیں سناؤ تو لوگ آگے سے بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. وہ فرماتے میں گیا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا بھیا کوئی ہے کوئی قبل کوئی مرد با خدا؟ تو کہتے بتایا گیا جی یہ سامنے پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پہ غار ہے، وہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں جو وہاں ذکر الہی میں مشغول ہے. حضرت فرماتے ہیں میں بڑے جوخم اٹھائے اور میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ نہ چلا گیا. آپ فرماتے ہیں جب پہنچا نا غار کے منہ پہ تو کیا دیکھا کہ باہری ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے جس پہ گوشت اور پوست نہیں کوئی بھی، اڈی ہے بس خشک ہو گئی ہوئی ہے. فرماتے خیر میں اندر گیا، بزرگوں کی زیارت کی، حضرت سے فیض یاب ہوا. تو کہتے جب بیٹھا رہا تو حضرت نے گدڑی اوڑی ہوئی تھی جو صوفیاء کا لباس ہے. تو کہتے مجھے نہیں پتہ چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے جب میں جانے لگا تو کیونکہ سنت ہے کہ اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے آؤ، تو کہتے جب حضرت مجھے رخصت کرنے کے لیے اٹھے نہ تو دیکھا تو حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے ہیں ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی، حضرت کی بھی کوئی نہیں. ایک کہتے دل میں خیال آیا کہ ایک کی تو نہیں معاملہ. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے ادباً عرض کیا حضور آپ دی بھی ایک لت کوئی نہیں، ایک لت باہر بھی ہے. تو ظاہر ایک لت نہ تو تھی پہاڑ تے نہیں نہ چڑھے ہے، کوئی پہاڑ تے تھی دوں لتاں نہیں چڑھے ہے، یہ جو ہے اگے ہی آ کے ہوا ہے، یہ دسو کی معاملہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں رو پڑے. کہتے ہیں یار میں اس غار وچ جڑا نا ذکر الہی چ مشغول سا. آپ فرماتے ہیں بارش دا سلسلہ شروع ہویا. آپ فرماتے ہیں 7واں دن سی مسلسل بارش دا، تو دھوپ نہ چڑھن دی وجہ نال غار چ انی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے لگتا سی کہ میں مر جانا ٹھنڈ نال. آپ فرماتے ہیں اللہ نے رحمت فرمائی، بارش راتی بند ہو گئی، 8ویں دن دھوپ چڑھی. کہتے ہیں میں غار دے منہ تے بہ کے نا تے دھوپ پیا سیکاں، اپنا وجود پیا گرم کراں. تے آپ فرماتے ہیں آزمائش آ گئی اللہ دی طرف. یعنی ہویا کہ میں باہر بیٹھا سا غار دے منہ تے کہ بی بی لنگی بڑی سونی، بی بی لنگی بڑی سونی، بی بی لنگی بڑی سونی. میرا دھیان وہ چہرے تے پیا، بس ایک نظر یہ سر کر گئی. شہوت دا غلبہ ہویا، شیطان نے کاٹھی پا لی، عقل ماری گئی. وہ ایڈے اتنے پہاڑ تے عورت آ ہی نہیں سکتی کدی بھی، کیونکہ عقل ماری گئی ہے حضرت جی. سمجھ نہیں آئی کہ اینی اتنی تے بی بی دا آنا ناممکن ہے، آ ہی بی بی سکتی کدی بھی. ایک کتھوں آ گئی؟ کوئی شیطان دی چال نہ ہوئے، کی معاملہ ہے؟ فرماندے نے بس ایک نظر پئی تے میرا دل کیتا کہ میں اینو پھر ویکھاں جا کے. آپ فرماندے نے بس پھر میں اٹھیا تے غار چوں پہلے سجا پیر باہر رکھیا. کہنے رکھیا ہی تے غیب چوں آواز آئی، واہ بھائی واہ ہے یاری دے دعوے ساڈے نال تے جاندے 11 پیچھے. ہائے ہائے ہائے، یاری دے دعوے ساڈے نال تے جاندے 11 پیچھے. آپ فرماندے نے اے پیر سب تو پہلے غیر الودے اسی ہاتھ نہیں لا چھڑیا پھڑ کے. آپ فرماندے نے اے پیر سب تو پہلے غیر الودے اسی ہاتھ نہیں لا چھڑیا پھڑ کے. آپ فرماندے نے اے پیر سب تو پہلے غیر الودے اسی ہاتھ نہیں لا چھڑیا پھڑ کے. ہاں جی اسی کی کیتا ہے. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بونگیوں سے کہانیوں سے کوئی مجھے مرچیں لگتی ہیں، نہیں سرکار مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. میں تو ان کہانیوں کی جب میمز بنی ہوئی دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار آپ مصباحی صاحب کا شکریہ ادا کرو، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ میمز کیسے بنتی مجھے بتاؤ. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوں گی تو یہ جو نمک مرچ جو ہم ڈالتے ہیں یہ کہاں سے ڈالیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس؟ تو مصباحی صاحب نے ہمیں یہ تمام گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں کہ بس ان کے بزرگوں کی میمز بنے. یہ جتنی وہ سٹوریاں سناتے ہیں وہ سٹوریاں اگر نہ ہوتی تو یہ میمز کیسے بنتی؟ تو ہمیں کیوں مرچیں لگنی ہیں؟ ہمیں تو ایک موقع مل جاتا ہے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کے ذریعے تمہیں ایکسپوز کریں کہ دیکھو یہ کون سا دین بیان کر رہا ہے. اور یہ بندہ تو وہ ہے جس طرح آپ کو پتا ہے شیعہ میں 2 طرح کے وائزین ہوتے ہیں، ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک ذاکرین. یہ بریلویوں کا ذاکر ہے. ہاں علم والی تو بات ہی کوئی نہیں، صرف کہانیاں سٹوریاں ہر وقت یہی کچھ سناتا رہتا ہے. اور دیکھیں کہ وہ پاپا جانی جو ہے ان کو بھی یہ کہہ رہے کہ جی میرے لیے دعا کریں، تو وہ باپا جانی بھی آگے سے کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے کلپ دیکھتا رہتا ہوں. بالکل باپا جانی کو دیکھنا چاہیے نے او اس تو بڑے کہانی باز نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضیا کوٹ سے محمد سلیمان مصباحی. بس آپ کی بارگاہ میں قرضی ہے، دعا فرما دیں، یار کے دروازے پہ زندہ رہیں.
और यार के दरवाजे पे मौत आई। सुभान अल्लाह, आमीन। ये जो यार बदलने वाला मामला है ना, अल्लाह इससे बचा ले। माशाअल्लाह, आमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपकी आवाज़ सुनकर ही सुभान अल्लाह की आवाज़ मेरी तवज्जो गई। अल्लाह आपके इल्म अमल में बरकतें दे। आपके क्लिप मैंने सुने हैं, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। जाहिर है, क्योंकि मुझे तो इसका फर्स्ट हैंड नॉलेज इसलिए है कि मैंने अपनी जवानी के 10 साल इस जमात को दिए हुए। मैट्रिक की लाइफ से लेके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फारग होने तक ग्रीन पगड़ी बांधी हुई है। बापा जानी के घर बैठ के उनके साथ एक प्लेट में खाना खाया हुआ है 1999 में। इसलिए तो हम कहते हैं कि वो भी क्या दिन थे। हाँ, हम भी एक जिन थे। आज हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं, बल्कि देव के भी प्यो हैं। और ये देवबंद वाला, हाँ। और ये इससे मुराद आपने वो वाला प्यो नहीं लेना, मैं इल्मी तौर पे बाप की बात कर रहा हूं, उसमें ये बिगॉटन वाला वो सिलसिला नहीं है। तो हमें तो फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि ये सब कुछ स्टोरियां इस तरीके से इनके बुजुर्ग बयान करते रहे। मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली थी तो मैंने ये सारी तसव्वुफ की बड़ी बड़ी किताबें, कीमिया सादत, मुकाशफतुल कुलूब, कश्फुल माजूब, बुनियतुत तालिबीन, ये पढ़ ली हुई थी। ये सारी स्टोरियां उसमें भी हमने पढ़ी हुई थी। तो ये कहना कि मुझे कोई तकलीफ होती है इससे, ये मिर्चें लगती हैं, नहीं सरकार, मुझे खुशी होती है कि आप इस तरह की स्टोरियां बयान करें ताकि हम लोगों को बताएं कि इनका दीन ये है जिसका कोई किताब और सुन्नत से लेना देना नहीं है। कश्फ और करामात के नाम के ऊपर इन्होंने उम्मत को धोखा दिया हुआ है।